السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتیلا. انہیں تلاوت قرآن الکریم کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی اس مجلس میں ہم تہہ دل سے آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم آپ سے جو گفتگو کر رہے تھے اس میں صفات حروف کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ صفات حروف حروفوں کی شناخت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم نے آپ کو اس سلسلے کی تفصیلات سے واقف کروا دیا ہے۔ مزید میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت تو نہیں ہے آپ کو، اور آگے کی باتیں یہ ہے، سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ہم یہ تجوید آپ کو پیش کر رہے ہیں، قواعد۔ انہی کی روایت کے مطابق صفات حروف بھی 17 ہیں، جس کی 2 قسمیں ہیں، ازدادی اور غیر ازدادی۔ کسی بھی حرف کے کم سے کم 5 صفات ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 صفات ہوتے ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ ہم بہت ہی اطمینان کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ بھی پورے اطمینان کے ساتھ سنیے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دلچسپی اس تجوید کو اپنے ذہن میں بٹھانے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک حرف 5 صفات کم سے کم رکھتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی حرف کے 5 صفات بیک وقت ظاہر ہو جائیں۔ میں آپ کو شاید بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی حرف کبھی زبر سے، کبھی زیر سے، اور کبھی پیش سے، کبھی جزم سے، کبھی تشدید سے پڑھا جاتا ہے۔ تو جب ان علامات کے ذریعے سے یا حرکتوں کے ذریعے سے حرف پڑھا جاتا ہے تو اس کی صفتیں مختلف رہتی ہیں۔ آپ جیسے لام اسم جلالہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ زیر سے پڑھا جاتا ہے تو اس کی صفت پتلی ہو جاتی ہے، باریک ہو جاتی ہے، اور زبر یا پیش سے پڑھا جاتا ہے۔ لام جلالہ سے پہلے اگر زیر ہو تو لام جلالہ کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ، رسالات اللہ، بسم اللہ وغیرہ۔ اور اگر وہ زبر یا پیش سے پڑھاتا ہے تو پھر موٹا پڑھیں گے، اللہم، اللہ اکبر۔ تو لام ہی ہے لیکن اس کی صفت الگ الگ ہو گئی۔ ایسا ہی حروف اپنے جب پڑھے جاتے ہیں قرآن مجید میں تلاوت کے دوران میں تو ان کی صفتیں بھی مختلف رہتی ہیں۔ تو سیدنا امام حفص کی روایت کے مطابق جملہ صفات کی 2 قسمیں ہیں، ازدادی اور غیر ازدادی۔ ازدادی صفات جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، یہ یاد کرنا ہے آپ کو۔ محموسہ، مجہورہ، شدیدہ، رخوہ، مستعلیہ، مستفلہ، مطبقہ، منفتحہ، مذلقہ، مصمتہ، یہ صفات کے نام۔ محموسہ ایسی صفت کو کہتے ہیں، یا ایسے حروفوں کی ادائیگی کے وقت جو کیفیت ظاہر ہوتی ہے وہ کمزور ادا ہونے والے حروفوں کو کہتے ہیں۔ کہ محموسہ ہے کا مطلب یہ حروف کمزور ادا ہونے والے ہیں۔ مجہورہ حروف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طاقت سے
یا قوی ادا ہونے والے حروف ہیں. شدیدہ، شدیدہ کا مطلب یہ ہے کہ سخت ادا ہونے والے حروف ہیں. رخوہ ان کے مقابلے میں آئیں گے نرم ادا ہونے والے حروف. ٹھیک ہے. مستعلیہ ایسے حروف کو کہتے ہیں جن کے ادائی کے وقت آواز میں بلندی رہتی ہے. ان کی ضد میں آئیں گے مستفیلہ، یعنی ایسے حروف جن کے ادائی کے وقت آواز میں پستی رہتی ہے. مطبقہ بند ادا ہونے والے حروف، یعنی کہ ایسے حروف جو بلندی کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی کے وقت منہ بند ہونے لگتا ہے. منہ کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بند ہونے جیسی ہوتی ہے، تو منہ بند ہو کے ادا ہونے والے حروف مطبقہ کہیں گے. منفتحہ ظاہر ہے ایسے حروف جن کے ادائیگی کے وقت منہ بند نہیں ہوتا لیکن بلکہ کھلا ہوا رہتا ہے، کھلے ہوئے ادا ہونے والے. منفتحہ کھلے ہوئے ادا ہونے والے. مطلقہ ایسے حروف جن کی ادائیگی کے وقت مخرج سے ان کے مخرج سے زبان فوری پھسلنے لگتی ہے، یا یہ کہ وہ حروف تیز ادا ہوتے ہیں، تیز ادا ہونے والے حروف. مطلقہ تیز ادا ہونے والے حروف. اب اس کی ضد میں آئے گا مصمتہ، رک کر یا خاموش ادا ہونے والے حروف. صفات حروف کی یہ ازدادی قسم میں بیان کیا جو 10 تھے. 5 ہے، اس کے اپوزٹ کے 5، یعنی ازدادی ان کی ضد میں آئیں گے 10، یعنی 5 کی ضد میں 5 آئیں گے. کل ملا کے ازدادی صفات 10 ہیں. تو جملہ ازدادی صفات کی تعداد 10. ٹھیک ہے. محموسہ مجہورہ، محموسہ کے جو ضد میں آئیں گے وہ مجہورہ رہیں گے. شدیدہ رخوہ، شدیدہ کی ضد میں رخوہ آئیں گے. مستعلیہ مستفیلہ، مستعلیہ کی ضد میں مستفیلہ آئیں گے. مطبقہ ان کی ضد میں آئیں گے منفتحہ. مطلقہ اس کی ضد میں آئیں گے مصمتہ. یہ یاد کر لیے تو آپ صفات بہت آسان، بہت آسان. یہ تھے ازدادی صفات. بعض حروفوں کے خصوصی صفات ہیں، ان کو غیر ازدادی صفات کہا جاتا ہے نا. اب جیسے صفیرہ، ہر حرف کی ادائی کے وقت سیٹی نہیں بجتی یا سیٹی کی سی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. صفیرہ کہتے ہیں سیٹی کی سی کیفیت پیدا کرنے والے حروف. ایک صفت کا نام ہے، یہ غیر ازدادی صفت ہے صفیرہ. متفشیہ جن کے ادائی کے وقت زبان منہ میں بچتی ہے، پھیلتی ہے، پھیل کے ادا ہونے والا. مستطیلہ ایسا حرف یا ایسے حروف جن کے ادائی کے وقت طویل پن معلوم ہوتا ہے اور حروفوں کے مقابلے میں طویل ادا ہوتے ہیں. مستطیلہ. مقلقلہ ڈبل آواز سے پڑھے جانے والے حروف، یہ قاعدہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، ایک صفت ہے وہ بھی ڈبل آواز سے پڑھے جانے والے حروف. مقلقلہ. مکررہ ایسے حروف جن کی ادائی کے وقت زبان ان کے مخرج پہ بار بار ٹکراتی ہے، تو بار بار تکرار کیا جانے والا حرف مکررہ. منحرفہ پلٹنے والے حروف، یعنی کہ ایسے حروف جن کے ادائی کے وقت زبان ان کے مخرج سے فوری پلٹ جاتی ہے. لین نرم یا باریک آواز سے پڑھے جانے والے حروف، اس کو لین کہتے ہیں. تو یہ غیر ازدادی صفات ہے. کیا ہیں وہ؟ صفیرہ، متفشیہ، مستطیلہ، مخلخلہ، مکررہ، منحرفہ، لین. یہ 7 ہے غیر ازدادی. بعض حضرات نے اور 3 اس میں شامل کیے ہیں، وہ آپ کو آگے آئے گا. ایک تو متوسطہ درمیانی آواز سے پڑھے جانے والے حروف، اور ایک ہے مدہ، کیونکہ مدہ بھی کھینچا جاتا ہے لین کی طرح. باریک جیسے لین باریک پڑا جاتا ہے، مدہ کھینچا جاتا ہے، تو اس کو بھی صفت میں شامل کیے. اور غنہ، نون اور میم پر تشدید ہوتی ہے تو اس کو غنہ کیا جاتا ہے، تو غنہ. تو مدہ اور غنہ اور متوسطہ، یہ 3 کو اضافہ کر کے بعض قراء کا کہنا یہ ہے کہ ازدادی صفات 10 ہیں تو غیر ازدادی صفات بھی 10 ہیں.
اس طرح سے جملہ صفات کی تعداد وہ لوگ 20 بتاتے ہیں، لیکن سیدنا امام حفص کی روایت میں صرف 17 ہے۔ ہم بھی آپ کو 17 ہی بتائے ہیں، 20 بھی بتا رہے ہیں، آپ کی جانکاری میں معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو صفات حروف کی اہمیت کیوں ہے؟ ایک سوال آپ سے اگر کیا جائے تو آپ جواب کیا دیں گے؟ تو آپ کا جواب تو آسان اور سہل یہی ہوگا کہ کیونکہ کوئی بھی حرف اپنی صفت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اسی لیے صفات کی اہمیت ہے۔ ایسے ہی اگر اس کو طویل جواب دیں، آپ تفصیلات میں دے دیں جواب، یا سامنے جو سوال کرنے والا ہے اس کی سمجھ کے مطابق آپ جواب دینا چاہیں گے تو تھوڑا سا اس کو اضافہ کر کے بھی بیان کر سکتے ہیں آپ۔ کیا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک ہی مخرج سے نکلنے والے 2-3 حروف یا مختلف مخارج سے نکلنے والے مگر ایک ہی آواز والے حروفوں کی شناخت ان کے صفات کے ذریعے ہی ممکن ہے، اسی لیے صفات کی اہمیت ہے یا صفات حروف کی اہمیت ہے۔ ایک جگہ سے نکلنے والے 2-3 حروف یا الگ الگ جگہوں سے نکلنے والے مگر ایک ہی آواز والے حروفوں کی پہچان ان کی صفات کے ذریعے ہی ممکن ہے، اسی لیے صفات حروف کی اہمیت ہے۔ آپ تفصیل سے اگر جواب دیں گے تو اس طرح سے دیں گے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کسی بھی حرف کے کم سے کم 5 صفات ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 7 صفات ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ صفات کی 2 قسمیں ہیں، ازدادی غیر ازدادی۔ معاف کرنا، ازدادی صفات ہر حرف کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر آپ 29 حروفوں کو شامل کریں گے صفات میں، ہے نا؟ جیسے مخارج میں آپ پورے حروف شامل کیے تھے، ایسے ہی صفات میں بھی پورے حروف شامل ہوں گے۔ اب یہ کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں، میم ساکن کے قاعدوں میں 28 حروف کو لیے تھے ہم، الف کو اس لیے نہیں لیے کیونکہ الف حرکت کے ساتھ نہیں آتا، اگر آتا ہے الف حرکت کے ساتھ تو پھر حمزہ ہو جاتا ہے، تو حمزہ اور الف ایک بن جاتے ہیں حرکت کی وجہ سے، اسی لیے وہاں پر ہم 28 حروف لیے تھے۔ اب یہاں پر صفات حروف میں آپ کو پورے 29 حروف لینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، وہ اس طرح سے کہ اگر کسی کلاس میں 29 اسٹوڈنٹس ہیں، 29 طلبہ ہیں، اور ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں ٹیچر کا خیال یا رائے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا رائے ہے وہ دینا چاہتے ہیں، وہ ٹیچر دینا چاہتے ہیں، تو وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ 29 اسٹوڈنٹس میں سے بعض ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھائی میں کمزور ہیں اور ان کی تعداد محدود ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ بھئی بعض ہے، محدود ہے، تو بقیہ جو ہے وہ اچھا پڑھنے والے ہیں، ان کی ضد میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں دوسری رائے یہ دی کہ اس میں سے بعض ایسے ہیں کہ لکھنے پڑھنے کے معاملے میں بہت سخت ہے، پڑھنے لکھنے کے معاملے میں بہت سخت ہے، کبھی وہ لوگ پڑھائی کے معاملے میں کوئی ڈھیل نہیں چھوڑتے، بہت سخت ہے، پڑھنے کے معاملے میں بہت مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بہت جستجو کرتے ہیں، لیکن وہ 29 میں سے وہ بھی چند ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ چند کے علاوہ جتنے ہیں وہ بہت لاپرواہ بچے ہیں، چند ہی اچھا پڑھنے والے، بقیہ جو ہیں وہ لاپرواہ ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی ٹیچر نے پھر تیسرا تبصرہ کیا یا رائے دی کہ ان میں سے بعض بچے، بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنے بیگس کو ہمیشہ لاک کر کے رکھتے ہیں، بکس کے بیگ کو لاک کر کے رکھتے ہیں، وہ چند بچے ایسے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ 100 بچے بیگ کھلا رکھتے ہیں،
چند بچے بند رکھتے ہیں۔ پھر ٹیچر نے جو ہے تبصرہ کیا 5واں کہ بعض اسٹوڈنٹس میرے پاس کے ایسے ہیں جو بات پر مکر جاتے ہیں، کوئی ٹھوس گفتگو انہوں نہیں کرتے، وہ چند ہیں ایسے بچے، لیکن زیادہ تر بچے اس کے اپوزٹ میں آ جائیں گے کہ بھئی بات جب بھی کریں گے وہ مضبوط کریں گے۔ یہ جو رائے ہے ٹیچر کی اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، یہی تبصرہ صفات حروف جو ہے ہمارے ائمہ کرام کا ہے، جو صفات حروف کے بارے میں ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک کلاس اور ٹیچر کی مثال دیا، اب آپ کو آگے کی باتیں جو ہے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے ہم آج ہماری گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر اگلے ایپیسوڈ میں اس سلسلے کی گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔